ویلکم بیک ناظرین. عبدالرؤف صاحب, آپ کے تجربے سے ہم نے آج فائدہ اٹھانا ہے اور آپ آج ہمارے پاس ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ناظرین تک, ہمارے تک وہ تمام چیزیں جو ان کے اندر خوف سا ہے ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے, کچھ چیزوں کے حوالے سے, وہ بھی دور ہو. جو ولد ہولڈنگ ٹیکسز پہ آج ہمارا جو ٹاپک ہے, ولد ہولڈنگ ٹیکسز کی آپ کی نظر میں نقصانات کیا ہیں, فائدے کیا ہیں؟ دیکھیں, فائدہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ سب سے پہلے تو گورنمنٹ کو ڈے ٹو ڈے ریونیوز وہ تو ایک دیکھو ٹیکس تو یہ ود ہولڈنگ لگایا جاتا ہے کوئی مجبوری کے تحت یا حکومت کو ضرورت ہے, لیکن یہ تو ہم امپلیمنٹ مکمل طور پہ بنتے جا رہے ہیں نا, نئے نئے سیکشن آتے جا رہے ہیں, ٹیکس کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے. ترقی یافتہ ممالک میں ٹیکس ریٹ اور نمبر آف ٹیکس کو بڑھاتے ہیں, وہ ہمارے ٹیکس نمبر آف ٹیکس بڑھانے کے بجائے ہم ولد ہولڈنگ پہ جاتے جا رہے ہیں. ڈائریکٹ ٹیکسز کا فلسفہ بھی ختم ہوتا جا رہا ہے, لوگ اس سے اب جو خوف تھا ڈپارٹمنٹ کا وہ بھی ختم ہوتا جا رہا ہے. ایف بی آر کے افسران بھی, اگر ان جو لوگوں کو تاثر ہوتا ہے یہ پولیٹیکل ول نہیں ہے ان میں, وہ پرفارمنس نہیں ہے, ہزار ہوں گی, لیکن جب ایک کسی بچے کو مجبور کیا جاتا ہے آپ نے جناب 100 روپیہ شام کو یہاں لے کے جمع کروا کے میرے پاس لے کے آنا ہے, یہ آپ کی سر درد ہے, وہ چوری کر کے لاتے ہیں یا ایمانداری سے لاتے ہیں یا محنت کر کے لاتے ہیں, تو وہ بچہ وہ دیکھے گا نا پہلے مجھے ایمانداری سے 100 روپیہ ملتا ہے یا زبردستی ملتا ہے یا چھین کے کسی سے ملتا ہے. وہ اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے, حکومت کا پریشر ہوتا ہے, ٹارگٹ پورے کرنے ہوتے ہیں, افسر ایک جو کھل کے کھیلنا چاہیے اس کو نہیں کھیل پاتا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں حکومت ہماری کس طرف ہمیں جانا چاہیے؟ دیکھیں, میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کی کہ خوف جو ہے نا ڈپارٹمنٹ کا, جی خوف ڈپارٹمنٹ کا, ایک خوف والی جو بات ہے نا, یہ کلچر ہوتا ہے. جی ٹیکس دینے کا کلچر, جی جو کہ بدقسمتی سے ہمارے ملک میں نہیں ہے. جی خوف عام عوام کو ٹیکس کلیکٹنگ اتھارٹی سے نہیں ہونا چاہیے, یہ میرا فلسفہ ہے. سن لیں جی ہاں, جہاں پر آپ نے بات کی کہ وہ وہاں پہ بیٹھ کے آفیسز میں, وہ شاید جہاں پہ ہمیں جگہ ملتی ہے جی ٹیکس ایویڈر اگر ہمیں پتہ لگ جاتا ہے, ایسی بات نہیں ہے. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ساؤنڈ کہ میں بڑا ایک ہارفک مووی, لیکن ہم اس کے پیچھے جاتے ہیں, اور لیٹ می بی ویری کلیئر کہ ہم اس کے پیچھے بالکل جاتے ہیں, اور اس کو جہاں جتنا اس کا اماؤنٹ کی ڈیفالٹ بنتی ہے وہ لے لیتے ہیں اس سے. نہیں عبدالرؤف صاحب, یہ تو موجودہ پہ ہوتا ہے نا. اگر ہم دیکھیں, اگر قانون کو ہم دیکھتے ہیں تو آپ کے پاس تو اختیارات ہیں. اگر اینٹین کو ڈسپلے نہیں کرتا دکان پہ 5,000 کے آپ پلنٹی لگا کے جرمانہ کر سکتے ہیں. جو اینٹین نہیں لیتا جان بوجھ کے جو نہیں لیتا اس پہ پلنٹیز ہیں. لیکن اگر ایف بی آر کام کرنا چاہے تو یہ تو ٹیکس پیئر, آپ کی انفارمیشن کی بات ہم کریں, 2008 میں سروے مشرف دور میں ہوئے تھے, آج تک سروے بڑے بڑے مارکیٹوں کو سروے پڑے ہوئے ہیں. اگر ان سروے پہ کام کر لیا جائے تو بہت سا ٹیکس وصول ہو جاتا ہے. اور مجھے ایک دوست کی آج بات یاد آ رہی ہے, آپ سے میں فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں. ہمارے ایک دوست کہتے ہیں اگر تمام ٹیکسز کو چھوڑ کر ولد ہولڈنگ ایجنٹس کا ہی آڈٹ کھول لیا جائے تو جتنا ریونیو شارٹ فال ہے, جتنا ہدف ہے حکومتی, وہ پورا ہو سکتا ہے. یہ درست بات ہے؟ اچھا, دو باتیں, ایک تو سروے کی بات کی آپ نے, پھر ود ہولڈنگ ایجنٹس کا جو آڈٹ ہے. سروے تمام آڈٹ چھوڑ کے صرف ایک ود ہولڈنگ ایجنٹس کا ہی آڈٹ کھول لیا جائے. اچھا, اب مجھے جواب دینا. جہاں تک سروے کی بات ہے, اس میں دیکھیں, میں نے آپ کو پہلے بھی کہا مین پاور کے کنسٹرینٹس ہیں. جی اگر ہم ایک دکان کو دیکھنا ہوتا ہے, وہ تھوڑا سا ایک اس میں تھوڑا سا عوام لوگوں کو بھی زیادہ ضرورت ہے, ہمیں اس کی ضرورت نہیں پڑے گی نا. آپ افسران تو سر بہت ہیں. دیکھو, ایک ہمارا جو ایکسائز کا ایک انسپیکٹر ہے, اس کو یہ پتا ہے کرایہ دار کس گھر میں بیٹھا ہے اور کس گھر میں یہ کرایہ دار نہیں ہے, کس اندر ٹیکس آتا ہے. وہ ایک انسپیکٹر کو اپنے علاقے کا پتا ہوتا ہے. ایف بی آر کے پاس تو اس سے بھی زیادہ انفارمیشن موجود ہے. ٹھیک ہے, انفارمیشن پہ ہم کام کر رہے ہوتے ہیں. لیکن جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ایف پی آر لیوز کے کسی کے ساتھ نا زیادتی نہ ہو, اسی لیے اس کو پورا موقع دے کے اینڈ تک لے کے آتے ہیں. اب جہاں تک رہی بات ود ہولڈنگ ایجنٹس کا, ود ہولڈنگ ایجنٹس کا آڈٹ ہوتا ہے. اور اس پہ اب ود ہولڈنگ ایجنٹ کو بھی اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس سے پورا ٹیکس, یعنی کہ اس کو جتنا اس کا بنتا ہے اس سے کوئی 4 گنا زیادہ تو نہیں لے سکتے. نہیں, آپ کو یقین ہے ود ہولڈنگ ایجنٹ سے جتنا ٹیکس ود ہولڈ ہوتا ہے وہ خزانے میں جاتا ہے. دیکھیں, اگر آپ یہ کہیں کہ میں کہوں کہ جی ایک پیسہ جاتا ہے, یہ تو میں اس طرح تو نہیں کہہ سکتا, لیکن جو میں نے اپنی آبزرو کیا ہے, اس طرح اتنے برے حالات نہیں ہیں. جتنا ٹیکس کٹتا ہے وہ جمع بھی ہوتا ہے. ہاں, ہمیشہ دیر از اے اسپیس ٹو امپروو تھنگس, اینڈ آفیسرز آر ورکنگ آن اٹ. دے آر ورکنگ آن اٹ. ایجوکیٹ کرنے کے لیے بھی ہم نے پچھلے دنوں گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس کے تمام بندوں, سب سے بڑے ہمارے ایجنٹس گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس نہیں ہیں, پنجاب گورنمنٹ کے, ان کو بلا کے ان کو ایجوکیٹ کیا, ان کو بتایا کہ ایک چیزیں. اسی طرح ہم باقی ود ہولڈنگ ایجنٹس پہ جو ٹاپ کے ہوتے ہیں ان کو بتاتے ہیں کہ بھی آپ یہ کریں. اگر کوئی فرض کریں ریٹ میں چینج آیا تو ان کو بر وقت ہم انشور کرواتے ہیں کہ ریٹ وہ لگا دیں. جیسے کہ ابھی سیلری کے ریٹس آئے تھے تو اس پہ ہم نے کام کیا. تو ود ہولڈنگ ایجنٹس کا آڈٹ بھی ہوتا ہے, اور سروے ہونا چاہیے, اور ایک
اچھا ود ہولڈنگ ایجنٹس کو پہلے سیل ٹیکس کے مد میں اگر 2.5% ریلیف دیا جاتا تھا رجسٹرڈ پرسن سے، وہ بھی ختم کر دیا حکومت نے. آپ کی نظر میں کوئی جو ود ہولڈنگ ایجنٹس ہیں ان کو کوئی ریلیف ملنا چاہیے؟ دیکھیں یہ ایک سوال ہے جو کہ حکومتی سطح کے اوپر پالیسی ڈیسیجن ہوگا، لیکن اگر آپ میری اپنی رائے پوچھتے ہیں، ذاتی رائے، تو میرا خیال ہے کہ اگر ریلیف اس سینس میں میرا نہیں خیال کہ جہاں جو ایک پریکٹس پوری دنیا میں نہیں ہے وہ ہم یہاں پہ کیسے ان کی ذمہ داری دنیا نے ود ہولڈ کرنا ٹیکس. ہاں یہ دیکھیں، لیکن دس از ہاؤ تھنگز آر ورکنگ. حکومت کے لیے کرتے ہیں نا. دیکھو ایک ٹیکس پیئر بھی اپنی جائز کمائی سے، اپنے حق حلال کمائی سے اور بغیر وہ کہتے ہیں سود کے اپنے کمائی سے ٹیکس ادا کرتا ہے، لیکن اس کو ریلیف بھی کوئی نہیں ملتا. ایک ود ہولڈنگ ایجنٹ ہے جو وہ جمع بھی کرتا ہے سارا، کوئی پلنٹی وہ خود بھگتتا ہے، سارے مسائل بھی اس کے اوپر سارے ہوتے ہیں، لیکن ریلیف اس کو کچھ نہیں ہے، حالانکہ اس کی ذمہ داری نہیں ہے. جی ٹھیک. اب دیکھیں، میں نے پہلے کہا کہ ریلیف اگر دیا جائے تو ایک سجیشن اچھی ہے اگر حکومتی سطح پر اس پہ کوئی کام ہوتا ہے، لیکن میں میری اپنی ذاتی رائے ہے کہ وہ اپنا پیسہ نہیں دے رہا. ہی از ناٹ پیئنگ آن ہز اون بہاف. آل ہی از ڈوئنگ از کہ ہی از ریمیٹنگ منی دیٹ ہی ہیز آلریڈی ڈیڈکٹڈ فرام دا پیمنٹس جو کچھ کرنی تھی. وہ ایک ایڈیشنل اس کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں لگا. اس نے ایک ڈیوٹی اس کے اوپر ایک ایڈیشنل جو ہے نا وہ لگ گئی کہ وہ اس نے جمع کروانا ہے. اور اگر میرا خیال ہے کہ ہمیں سسٹم کو ٹائم دینا چاہیے چلنے کے لیے. اپنے پاکستان میں 18 RTOs ہیں، 3 LTOs ہیں. 70% LTOs کے پاس 3 LTOs پورا کر دیتے ہیں ٹارگٹ کا. 30% کے لیے 18 RTOs میں ظاہر گال ان کے عملہ بھی زیادہ 32-33 ہزار عملہ ہے. وہ 30% کو پورا کرنے کے لیے تمام تر مسائل کو بروبر کار لاتے ہیں، اس کے باوجود بھی شارٹ فال کیوں آ جاتا ہے؟ دیکھیں یہ ود ہولڈنگ ٹیکس سے ریلیٹڈ سوال تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ نے پوچھ لیا. دیکھیں جو LTOs ہیں نا ان کے پاس بڑی کمپنیز ہوتی ہیں، کوئی شک نہیں اس میں، بہت زیادہ وہاں پہ کنسنٹریٹڈ ایفرٹ ہو رہی ہوتی ہے LTOs میں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ٹارگٹ پورا کر رہے ہیں. لیکن جو RTOs ہوتے ہیں نا وہ ہوتا ہے عام لوگ سے، ہم نے عام عوام سے پیسہ لینا ہے. اس میں کسی کمپنی کو نہیں پکڑنا ہے. اس میں ہم نے عام عوام سے پیسہ لینا، اور اس کے ساتھ وی ہیو ٹو ڈیل ہم ان اکارڈنس ود لا. ڈیو پروسیس آف لا بھی ہم نے پورا کرنا ہے کہ اس سے زیادتی بھی نہ ہو. اس سے جتنا بنتا ہے نا پھر ایک اب وہ رجسٹریشن کا معاملہ آتا ہے. ایک بندہ رجسٹر ہونا چاہتا ہے بہار میں، سیل ٹیکس رجسٹریشن کروانا چاہتا ہے، اس کو جتنے چکر لگائے جاتے ہیں ڈپارٹمنٹ کی طرف سے، وہ بندہ خود ہی پاگل ہو جاتا ہے میں کس طرح پھنس گیا ہوں. اب جس طرح یہ قانون آ گیا 182A، اب اس کے بعد وہ 9 فائلر رہے گا، سال پورا سال رہے گا لسٹ میں. یہ لوگوں کا یہ قانون ہی ہمارے جو قانون خود ہی قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. لوگ ٹیکس نیٹ میں جو سال پورا انتظار کریں گے وہ کیوں آئیں گے؟ قانون تو ایسے ہونے چاہیے نا آسان، آپ کے جو جب چاہے وہ ٹیکس نیٹ میں آئے، اپنا ٹیکس جمع کروائے، اس کو ریلیف ملے، دوسرے معاملات ملے. اس میں اور دوسرا مجھے یہ تھوڑا سا بتا دیں، فائلر اور نان فائلر کو ود ہولڈنگ کی بات کریں تھوڑا سا، فائلر کو کیا فائدے ہیں، نان فائلر کو کیا نقصانات ہیں؟ اگر وہ ٹیکس دینا چاہتا ہے فائلر بن کے، اس کو کیا فائدے ہیں؟ پہلی بات تو جو آپ نے کہی کہ اس میں جو ود ہولڈنگ ایجنٹ ہے ہمارا، جو اس وقت کا ایگزسٹنگ ود ہولڈنگ ایجنٹ ہے، اس کے اوپر تھوڑی سی لائبلٹی تو آپ کو میں نے بتایا کہ ہے. لیکن ود دا پیسج آف ٹائم کچھ چیزوں کو ہم نارملائز اور ایزی کر رہے ہیں لوگوں کے لیے، اور حکومتی سطح پہ بھی اس پہ کام ہو رہا ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ اس کو چکر لگانے پڑتے ہیں آفیسز کے. اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ اس کے لیے بالکل کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے. اور اگر وہ ٹیکس ادا کرنا چاہ رہا ہے، ایک اپنا نیشنل فریضہ ہے جو وہ ادا کرنا چاہ رہا ہے، تو اس کے لیے آسانیاں کرنی چاہیے. ہم اس کے لیے آسانیاں کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں. ہم جتنا ہم سے ہو سکتا ہے کہ ہم وہاں پہ جگہ جگہ جا کے اپنے وہیں سے ریٹرن لے لیں، وہ بھی کرتے ہیں. لیکن جب سیلز ٹیکس رجسٹریشن میں بھی کچھ چیزیں ہیں، اس کو نیٹیگریٹیز کو بھی پورا کرنا پڑتا ہے. ظاہر ہے کہ کوئی ٹیکس ایویژن نہ ہو جائے، وہ اس پہ کام ہو رہا ہے. اور اس میں میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ شاید اس میں کوئی تھوڑا سا آسانی جدید دور میں داخل ہو گئے ہیں، بہت جدید دور ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے. اب ایک سٹور سے ساری دنیا کی زندگی کے تمام تر اشیاء جو ضرورت زندگی ہیں ایک جگہ سے مل جاتی ہیں. ہمارا FBR دیکھو مدر ادارہ ہے، لوگ ٹیکس دیتے ہیں. اپیل کا ڈپارٹمنٹ کی کہیں ہے، ٹریبیونل کا کہیں ہے، رجسٹریشن کا عمل کہیں ہے، ریجنل آفس کہیں ہے. اگر یہ تمام ایک چھت تلے کر دیے جائیں، ٹیکس پیئر ایک جگہ پہ ساری سہولتیں میسر ہو جائیں، تو اس سے زیادہ آسانی نہیں ہو جائے گی؟ کیوں نہ کہ ٹیکس پیئر کو اس کی ویسینٹی میں یعنی کہ اس کو زیادہ ٹریول نہ کرنا پڑے، ایک جگہ پہ تمام اس کی آسانی کے لیے یہ چیزیں دیکھیں سجیشنز ہیں، اس پہ کام کیا جا سکتا ہے. تو میں آپ کی بات فائلر اور نان فائلر کی آپ نے کہا. فائلر اور نان فائلر جو ہیں یہ ایک
سوچ سمجھ کے اس کو بنایا گیا. جی جی جو نان فائلر ہے اس کے ٹیکس ریٹس ہر جگہ زیادہ ہیں. جی جی فائلر کے ٹیکس ریٹس کم ہیں. جی جی اور فائلر کے لیے یہ ہے کہ جب اس نے ریٹرن دوبارہ فائلر بننے کے لیے اپنی فائل کرنی ہے تو وہ ایڈجسٹ کروا لے گا جس کے جتنی بھی لائبلٹی بنے گی. جی جی اور وہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اس کا جو جتنا بھی مطلب جو ہے اس کو ایسا نہیں لگے گا کہ مجھ پہ کوئی ایکسٹرا ٹیکس یا کچھ میں نے زیادہ ٹیکس پے کر دیا. اس کی باقی جو انکم بنے گی اس میں سے اس کو وہ ایڈجسٹ کر لیں گے. نہیں عبدالرف بھائی صاحب میں آپ سے بات اتفاق کرتا ہوں. دیکھ ایک ٹیکس پیئر جو ٹیکس نہیں دیتے ان کو سوچنا چاہیے ہم سڑکیں بھی اچھی مانگتے ہیں, پانی بھی صاف مانگتے ہیں پینے کا, ہم صحت کے لیے بھی اچھی ہمیں سہولتیں ہونی چاہیے, یہ بھی ہونی چاہیے, لیکن ہم ٹیکس دیتے نہیں ہیں, ٹیکس نیٹ میں آتے نہیں ہیں. آپ کیا تجویز عوام کو ہماری کو دینا چاہیں گے ٹیکس نیٹ میں آئیں وہ اور ان کو مستفید ہوں؟ ٹیکس دینا نا ہر بندے کا فرض ہے جتنا اس کا بنتا ہے. جی جی اور اس کو پوری رسپیکٹ دینی, جی اس جی کی عزت کرنی اور اس کو وہ مقام دینا جو کہ اس کا بنتا ہے وہ جی ہمارا جی کام. بالکل ٹھیک ہے. ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ جتنا اس کو فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں اتنا کریں. جی جی عوام کا کام ہے کہ وہ جتنا وہ کر سکتے ہیں اس قوم کے لیے, اس ملک کے لیے, بیکاز آج ہم وہاں کھڑے ہوئے ہیں جہاں پہ ہمیں اپنے ہی پیسے سے اپنے آپ کو چلانا ہے. جی جی ٹیکس کا پیسہ جتنا بھی ہوتا ہے وہ ان ریورس ہم پہ ہی لگ جاتا ہے. بالکل ایسے ہی. اسی سے سڑکیں بنتی ہیں, اسی سے اسکول بنتے ہیں, اسی سے کالجز بنتے ہیں, جی جی اسی سے اس ملک کا نظام چلتا ہے. جی جی تو میری یہ اپیل ہے تمام لوگوں سے جو سننے والے ہیں کہ اپنا جتنا آپ کا ٹیکس بنتا ہے وہ ادا کریں. اور آپ کا ٹیکس آپ پر ہی لگے گا, اس ملک پہ لگے گا, اس ملک کی فلاح و بہبود پہ لگے گا. موجودہ ٹیکس پیئر کا سر ایک شکوہ ہوتا ہے, موجودہ ٹیکس پیئر کو نچوڑا جاتا ہے بار بار, ان کی گردن پہ تلوار رکھی جاتی ہے, نئے ٹیکس پیئر کو تلاش نہیں کیا جاتا. ان کے لیے کیا کہیں گے؟ دیکھیں کہ جو نیا ٹیکس پیئر جو پوٹینشیل ٹیکس پیئرز ہیں, ایک آپ نے دیکھا ہائی نیٹ ورتھ کیسز کے نام سے ابھی ایف بی آر نے ایک موو شروع کیا اور اس میں ریکوریز بھی ہو رہی ہیں. جی جی وہ آئیڈینٹیفائی کر لیے ہیں, چاہے وہ ان رجسٹرڈ ہیں, نان فائلرز, ان کو پیچھے جا رہے ہیں. جی جی اور بالکل ان پہ ٹیکس لگ رہا ہے جتنا لگنا چاہیے تھا, اور ان سے وہ جمع بھی کروایا جا رہا ہے. جی جی ہائی نیٹ ورتھ کیسز میں. تو جہاں پہ بھی یہ بات نہیں ہے کہ اگر آپ ٹیکس دیں گے اور آپ کے ساتھ والا ٹیکس نہیں دے گا, اور وہ اس طرح نہیں ہوگا. ٹیکس سب کو دینا پڑے گا. لیٹس بی کلیئر اباؤٹ اٹ. یعنی کہ جو پرسیپشن تھا اب میں ٹیکس نہیں دیتا میں سخی ہوں, جو آپ ٹیکس دے رہے آپ پھنسے ہوئے, یہ کلچر ختم ہوگا سونر اور لیٹر. جی جی تھوڑا ٹائم لگ جائے چاہے, لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ جو ٹیکس نہیں دیتا اور وہ اسی طرح نہیں, ایسا ڈپارٹمنٹ سے بچ جائے. جی بالکل ہم اس تک پہنچیں گے جو ٹیکس نہیں دیتا. بالکل ٹھیک ہے. عبدالرؤف صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ناظرین, عبدالرؤف صاحب کی آپ نے باتیں سنی, ڈپارٹمنٹ کے یہ ڈپٹی کمشنر تھے, بہت سی اچھی باتیں کی انہوں نے اپنے تجربات سے, ہمیں بھی ان سے فائدہ ملا سیکھنے کو, اور آپ نے بھی ان کی باتیں سنی ہوگی. ناظرین, پروگرام میں کوئی آپ کی معلومات ہے, آپ چاہتے ہیں ٹیکس کے حوالے سے ہمیں کوئی معلومات چاہیے, کوئی شکایت ہے آپ کو ڈپارٹمنٹ سے, یا آپ کوئی ایشو کو اٹھانا چاہتے ہیں, اسکرین پر ہمارا فون نمبر موجود ہے, واٹس ایپ نمبر موجود ہے, ای میل موجود ہے, آپ ہم کر سکتے ہیں, کسی بھی وقت ہمیں کال کر سکتے ہیں, اور اس کے جو آپ چاہتے ہیں, جس طرح چاہتے ہیں وہ آپ کا مسائل ٹی وی پانیئر ہوگا. اگلے پروگرام تک کے لیے افضل ایوب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.